السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بنتا ہے دوست کی بنیاد پر اور بگڑتا بھی ہے تو دوست کی بنیاد پر۔ کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے، اور کسی انسان کو برا دوست مل جائے تو اس کی زندگی اور آخرت برباد ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ کی فکر آہستہ آہستہ اتنی بودی ہوتی جا رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان صرف دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدہ اور دنیا کی غرض و غایت ہی کو پیش نظر رکھتا ہے، جبکہ ہمارا دین ہر معاملے کے اندر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ اگر قرآن مقدس کا جائزہ لیا جائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا جائے تو آپ یقیناً اس چیز کو محسوس کریں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن نے کبھی آخرت فراموشی کے حوالے سے نہیں فرمایا، بلکہ آپ دیکھیں کمپلیٹ دنیا کے حوالے سے بھی جب میرے کریم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یوں فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بارگاہ سمدیت کے اندر جب دعا بھی کی جاتی ہے تو صرف بہترین دنیا مل جائے اس کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں دنیا کا تذکرہ آیا وہیں آخرت کے حوالے سے بھی قرآن نے مانگنے کا سلیقہ دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قوم اس وقت تباہی کے دہانے پر اس لیے ہے، یہ قوم آوارگی کے شکار اس لیے ہے، یہ قوم پریشانی کے اندر اس لیے گرفتار ہے کہ اس قوم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہر معاملے کے اندر دنیا اس کے پیش نظر رہی اور دنیا کی محبت غالب رہی۔ تجارت کا میدان ہو اس میں بھی دنیا کا غلبہ، اسی طریقے سے حج و زیارت کا معاملہ ہو تو وہاں بھی دنیا کا غلبہ، نماز کا معاملہ ہو تو دنیا کا غلبہ، اولیاء کرام کے آستانوں پہ حاضری کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ، عبادات و ریاضت کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ، اور دین کا معاملہ ہو تب بھی دنیا کا غلبہ۔ آج آخرت فراموشی کی پوزیشن یہ ہے کہ بندہ ہر چیز کے اندر صرف دنیا کے فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے اور دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر آج اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہر لمحے آخرت کی یاد دہانی فرمائی، اور یہی وجہ ہے معاملہ کچھ بھی ہوتا صحابہ کی توجہ ہمیشہ آخرت کی طرف مبذول ہو جایا کرتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور بارگاہ سمدیت میں جب پیشی ہوگی تو وہاں ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کرتے وہ آخرت کی فکر پیش نظر رکھا کرتے۔ آج ہم دیکھیں دوستی کے سلسلے میں بھی ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی دوستی سے ہمیں دنیا کا کتنا فائدہ نصیب ہوگا، تعیشات کی زندگی کیسے میسر ہوگی، آسائش کی زندگی ہم کیسے گزار پائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ آج اگر مالدار سے دوستی کرنے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو لاکھوں کے اندر مل جائے گی، لیکن ایک غریب سے دوستی کرنے والا آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے گا، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے
اور اس دنیا سے کچھ کر جائے تو اس کے جنازے میں آنے والوں کی تعداد بھی برائے نام ہوا کرتی ہے، لیکن ایک فاسق و فاجر ہو لیکن مال کے اعتبار سے اس کے پاس فراوانی ہو تو اس کے جنازے کے اندر پورا شہر امٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ہر چیز کے اندر دنیا کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان کل تک آپ کو نظر آتے ہوں گے جن کا قدم بہکا ہوا نہ تھا، جو سیدھے راستے پر تھے لیکن غلط سنگتوں کی بنیاد پر ان کا کردار بگڑ گیا، وہ آوارگی کے راستے پر چڑھ گئے، وہ برائی کے دلدل میں پھنس گئے، وہ بدکرداری کی دہلیز پر پہنچ گئے، جن کی زندگی داغدار ہونے کے بعد ماں اور باپ کی نیند بچوں کی بدکرداری کی وجہ سے ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت ساروں کی زندگیاں دوستوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، دوست صرف کردار نہیں بگاڑتا، دوست عقیدہ بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بد عقیدے کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ بد عقیدے کی دوستی کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ نہیں، میں آج قرآن کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رسول دشمن کی دوستی انسان کی آخرت کو کتنی تباہ کر دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک تاجر تھا، عقبہ ابن ابی معیط، وہ بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں وہ آیا کرتا، آقا کی باتوں سے متاثر بھی تھا، رسول اعظم کی باتیں اسے اچھی لگا کرتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو سنتے سنتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل کے اندر کافی نرمی اور کافی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے گیا اور کافی نفع پا کر جب مکے کی سرزمین پر لوٹا ہے تو اللہ اکبر، اپنی عادت کے مطابق اس نے مکے کے لوگوں کی دعوت کی تو گیا رسول اعظم کے پاس اور عرض کرتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے لمبے دورے کے بعد بہت نفع کمانے کے بعد میں آج لوٹا ہوں، میں نے اپنے گھر پر ضیافت کا اہتمام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کھانے کے لیے میرے گھر تشریف لائیں، اور بھی لوگ آئیں گے، آپ تشریف لائیں گے تو بڑا کرم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دسترخوان لگایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حاضر تو آ گیا ہوں لیکن کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے۔ عقبہ ابن معیط نے ابی معیط نے کہا، اگر یہی شرط ہے تو ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ اس کا شان نزول آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن کھانا تناول فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جانتے ہیں عقبہ ابن ابی معیط کا خاص دوست ابی ابن خلف تھا، اس کے دل میں رسول دشمنی موجود تھی۔ ابی ابن خلف اپنے دوست عقبہ ابن ابی معیط سے ملاقات کر کے کہتا ہے، عقبہ یہ تو نے کیا غضب کیا؟ میں نے سنا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے کہا، میں نے تو بس ایسے ہی قبول کر لیا، مجھے تو تم سے گہری دوستی ہے، میرے تم اچھے دوست ہو، تمہیں میں کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ ابی ابن خلف نے کہا، اگر تم مجھ سے سچی دوستی کرتے ہو تو جیسا میں کہتا ہوں جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اسی طریقے سے کہو۔ عقبہ ابن ابی معیط ابی ابن خلف کی دوستی کو نبھانے کی خاطر حضور کے پاس گیا۔ جیسے ہی جا رہا تھا تو ابی ابن خلف نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ تم صرف کہو گے نہیں، معاذ اللہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تم تھوک بھی دینا۔
دینا. اللہ اکبر. عقبہ ابن ابی معیط ابی ابن خلف کی دوستی کو نبھانے کے لیے حضور کی طرف بڑھا اور جا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے نازیبا کلمات کہے. آقا نے اس پر صبر کیا، لیکن جیسے ہی اس نے تھوکنا چاہا اور اپنے منہ سے تھوک کو باہر کیا، پروردگار جل جلالہ نے اس تھوک کو اس کے منہ پر لوٹا دیا اور اس کے دونوں رخسار جلنے لگے. اور اس کے بعد وہ پلٹ کر ابی ابن خلف کے پاس آیا اور جب جا رہا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اگر مکے کے باہر تم ملا ہے تو سن لے کہ تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ اکبر. عقبہ پلٹ تو گیا، ابی ابن خلف کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہا، ذرا میرے چہرے کی پوزیشن دیکھو، میرے رخسار جل رہے ہیں. تمہارے کہنے پر دوستی نبھانے کی خاطر میں گیا تو صحیح، لیکن جیسے ہی میں نے وہ شرارت کی تو تھوک میری طرف پلٹ کر آئی اور میرے رخسار جل گئے. لیکن اے ابی ابن خلف، اب میں مکے سے باہر کبھی نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ آج تک محمد نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر کے رہا ہے. آج محمد عربی نے کہا ہے کہ تو اگر مکے کے باہر ملا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اگر مکے کے باہر گیا تو مارا جاؤں گا. پورا تفصیلی واقعہ ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ بدر میں وہ پہنچا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے اندر وہ مارا گیا. اب اسی کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا لے گا اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش کہ میں رسول کی راہ کو اپنا لیتا. اور پھر کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے، میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا لیا. پتہ یہ چلا بد عقیدے کی دوستی کی بنیاد پر گستاخی رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی گستاخی رسول کی بنیاد پر ایمان بھی چلا جاتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا. دوستی مت کرو مگر مومن کے ساتھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ دوست کی عادتیں انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. دوست کی مروت کر کے انسان اس کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آج جو دوستی کا سسٹم چل رہا ہے، آج جو دوستی کا طریقہ چل رہا ہے، آج جو دوستی کا معیار بن چکا ہے، آج جو دوستی کے حوالے سے انسان ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس میں مال دیکھتا ہے، شہرت دیکھتا ہے، اسٹیٹس دیکھتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوست کی مروت کے اندر نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اسی دوست کی مروت کے اندر انسان شراب کا عادی بھی بن جاتا ہے، اسی دوست کی مروت کے اندر سگریٹ پینے کے بعد ڈرگس پینے کا عادی بھی بن جاتا ہے. اسی دوست کی دوستی کی بنیاد پر انسان جہنم کے دہتے ہوئے شعلے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں، دوستی ضرور کریں اور اچھے دوست کا مل جانا یہ پروردگار کا بہت بڑا انعام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیک دوست عطا کر دیتا ہے جو نیکی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ خدا کو بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے. اے
रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस बात को जहन में रखें, हर किसी से फ्रेंडशिप न करें। आपने शराबी देखा दोस्ती कर ली, जुआड़ी देखा दोस्ती कर ली, कि माल है गाड़ी है इसके साथ चलेंगे इसकी दोस्ती काम आएगी। नहीं नहीं, दोस्ती में भी ये देखो कि किसकी दोस्ती की बुनियाद पर तुम्हारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। ऐसा दोस्त बहुत अच्छा है जो तुम्हें नेकी के सिलसिले में मदद करे। ऐसा दोस्त बहुत अच्छा है कि जब तुम खुदा को भूलो तो तुम्हें याद दिलाए। ऐसा दोस्त तुम्हारे लिए बहुत मुफीद है जो तुम्हें खुदा और उसके रसूल के बताए हुए कानून का हामिल बनाए। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने एक ज़ाब्ता अता फरमाया, एक कानून अता फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बाद। अब आप देखें, मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं। अब रफाकत और दोस्ती निभाने का तरीका क्या है? आज का माहौल बिगड़ता नहीं, आज का नौजवान बिगड़ता नहीं, आज के नौजवान आवारगी के रास्ते पर न जाते, आज के नौजवान मस्जिद को वीरान न करते, आज के नौजवान कुरान की तिलावत से महरूम न होते, आज के नौजवान अय्याशी के अड्डों पर न जाते, आज के नौजवान शराब पीते दिखाई न देते, आज के नौजवान गले में चेन पहन करके घूमते दिखाई न देते, आज के नौजवान सिनेमा घरों की दहलीज पर पहुंचते हुए नजर न आते। अगर हमने कुरान के दोस्ती के इस फॉर्मूले पर अमल किया होता, कुरान ने दोस्ती का फॉर्मूला अदा किया, यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। दोस्ती का ज़ाब्ता, दोस्ती निभाने का तरीका यह बताया गया। मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। पता चला अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से दोस्ती करे तो दोस्ती का पहला हक यह है कि अपने दोस्त को बिगड़ने मत दो, अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाने मत दो, अपने दोस्त को गलत रविश के इख्तियार करने मत दो। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि तुम उसे बुराई से रोको और उसे अच्छी बातों का हुक्म दो। आज इंसान इस जिम्मेदारी से बेनियाज हो चुका है। कल तक जिस मुसलमान के किरदार को देखने के बाद इंसान उसके सच्चे होने की गवाही देता था, आज उस मुसलमान के किरदार में इतनी पाकीज़गी और सफाई नहीं है जिसे देखने के बाद दुनिया उस मुसलमान का एहतराम करने पर मजबूर हो। तारीख या औराक उलट करके देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, ताबईन की जिंदगी उठा करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी से छलकने वाली अच्छाइयों को दुनिया की कोई ताकत कभी छुपा न सकी, बल्कि उसकी खुशबू से मुतासिर होकर न जाने कितने आगोश इस्लाम में आते दिखाई दिए। आज हमारे मोहल्ले, आज हमारा नौजवान गुनाहों की बदबू से इतना लैस है कि निकलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे इसके लिए कोई कानून मौजूद ही नहीं। चल रहा है तो निगाहें आवारा, बैठा है तो निगाहें आवारा, कदम उठा रहा है तो आवारगी के अड्डे की तरफ। यह मुसलमान का तरीका नहीं होता। किसी ने माल दिया, खा गया, किसी ने अमानत दी, खयानत कर ली, किसी से उधार में माल लाया, पैसे नहीं दे रहा। यह मुसलमान है, यह मुसलमान का किरदार है। अजान की आवाज कानों से टकराई किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मस्जिद की, कदम न उठे, सजदे की तड़प पैदा न हुई, बुराइयों का एहसास दिल से निकल गया। कल तक सिचुएशन यह थी कि बुराई के तसव्वुर से मुसलमान कांप जाता था, और आज बुराई के दलदल में डूब जाने के बाद भी मुसलमान को एहसास गुनाह नहीं है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नेकी करके खुश होते हैं और गुनाह करके अफसुर्दा नहीं। आज हमारी नौजवान नस्ल की सिचुएशन यह है कि गुनाह करके इतना खुश है कि उस गुनाह की लज्जत को बार बार याद करता है और फिर कहता है वो कॉलेज की जिंदगी कितनी अच्छी थी कि आवारगी के मजे लूटते थे। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अफसोस, 100,000
افسوس. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ ہے کوئی ایسا خوش نصیب جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ غور سے سنو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہاں وہ شخص جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گناہ کو یاد کر کے روتے ہوں؟ ہے کوئی آپ کی ایسی رات، کوئی ایسی یادگار رات ہو تو مجھے بتاؤ جس میں مسلمان الا ماشاء اللہ اٹھ کر کے اپنے مصلے کو آنسوؤں سے تر کیے ہوں؟ آج رات آتی ہے، گناہ کے اڈے کھلتے ہیں، مسلمان کا موبائل کھلتا ہے، گندی پکچریں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بہت سارے خرافات دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی میں رات اس کی تمام ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ زمانے میں ہم پریشان ہیں. تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم تو کامیابی کے لیے ہو. تمہیں تو اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا فرمائی اور اپنا محبوب بھی عطا فرما دیا. کاش کہ کتاب اور مصطفیٰ پیارے کے فرمان کو پیش نظر رکھ کر اس پر مسلمان عمل کرتا تو کامیابیاں بڑھ کر کے اس کے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آتی. لیکن نہیں، سوچ بدل گئی، افکار و نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، دنیا کا غلبہ دل و دماغ پر بیٹھ گیا اور ہم نے یہ سوچا وہ شخص ہمارا دوست نہیں ہو سکتا جو ہمیں مسجد میں لے کر کے جائے، جو سنی صحیح العقیدہ تمہیں خدا کی یاد دلائے، وہ تمہارا صحیح دوست نہیں ہو سکتا. یہ سوچ بن گئی. اتنے ہمارے ائمہ اہل سنت اور علماء اہل سنت یہاں پر موجود ہیں، ذرا دیکھا جائے اور سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے. ان علماء کی گفتگو کو کتنے لوگ سن کر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. مجھے تو ایسے ظالم افراد بھی یاد ہیں کہ جب ہمارا کوئی عالم ان سے کہتا ہے کہ یہ شادی میں ڈی جے نہ رکھو، بینڈ باجا نہ رکھو، تو کہتے ہیں مولانا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جس قوم کی سوچ ایسی بن جائے وہ قوم زمین کے اوپر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی. اگر کوئی تمہیں مشورہ دے، ایسا تمہارا دوست ہے جو کہے یار شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ایک بار ہی تو ہوتی ہے، خوب عیش کر لو، خوب ڈانڈیے کا کھیل لو، خوب مزے اڑا لو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی عالم دین یا کوئی سنی دعوت اسلامی کا مبلغ اگر تم سے کہے شادی کرو سنت کے مطابق، آقا کے ذکر کی محفل رکھو، واعظ کا اہتمام کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، اگر وہ کہہ دے تو ایسا بتانے والا ہی تمہارا دوست ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں گناہ سے بچا کر مصطفیٰ کی خوشی کی طرف آمادہ کر رہا ہے. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو. جانتے ہیں وہ دوست جو تمہیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو تمہیں رات رات بھر اوٹوں پر بٹھائے رکھتے ہیں اور پوری رات تمہیں گپ شپ کے لیے مجبور کرتے ہیں، یا رات کو پوری رات تمہارے ساتھ چیٹنگ میں لگے رہتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. اگر کوئی 15 سال کا بچہ رات کو 2 بجے کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو، اور اگر باپ رات کو 2 بجے اٹھ کر کے اپنے بیٹے کو موبائل کے ساتھ کسی سے چیٹنگ کرتے دیکھ لے، تو سچ بتانا باپ غصے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا بیٹے یہ وقت چیٹنگ کرنے کا ہے؟ کیا بیٹے یہ وقت اس طریقے سے مستی مذاق کا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات 2 بجے اگر باپ آپ کے کمرے میں آ گیا
اور آنے کے بعد آپ کو دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ، باپ کی نظر جب آپ کو تلاوت کرتے دیکھے گی تو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، اور باپ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹے اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے، آج رات مجھے تو اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس دوست سے تم چیٹنگ میں لگے ہوئے ہو وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. جس طرح سے تمہارے باپ کو تمہارا یہ عمل برا لگتا ہے، ایسے ہی تمہارے دوست کے باپ کو بھی برا لگتا ہوگا، اور تمہارا باپ تمہارے دوست کے حوالے سے کہے گا اس کے ماں باپ اتنے برے ہیں کہ رات کو 2 بجے تک اپنے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تم سے چیٹنگ کرنے کے لیے. سوچ بدلو. مسلمانوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. میں نے آج الترغیب والترہیب کی ایک حدیث کی تلاوت جب میں نے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ کل بروز قیامت نیکیوں کا دفتر ہوگا اور برائیوں کا دفتر ہوگا، گناہوں کا دفتر ہوگا. آج میں آپ کو ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث بتاتا ہوں. قیامت میں 3 دفتر ہوں گے. کتنے دفتر ہوں گے؟ بولیے. میں نہیں کہوں گا کہ یہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس لیے کہ میرا کریم جانتا ہے کہ کتنوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ میں یہاں پر حد نگاہ تک کہیں سوائے انسانوں کے سیلاب کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن اگر میں لاکھوں کہوں تو کل کوئی کہے گا مولانا کو کیسے معلوم. میں کہتا ہوں جتنے ہیں سب مصطفیٰ کے دیوانے، جو بھی آئے ہیں آقا کی محبت سے ان کا سینہ اللہ لبریز فرما دے. تو غور سے سنو، اور میں سمجھتا ہوں اسی حدیث پر وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے. اب آپ سب جواب دیں کتنے دفتر ہوں گے؟ 3 دفتر ہوں گے. ایک نیکی کا، ایک گناہ کا، اور ایک اللہ کی نعمتوں کا. جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے، گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو میرا کریم نعمت والے دفتر سے، نعمتوں والے دفتر میں سے ایک نعمت کو حکم دے گا، اے میری نعمت اس نے تیرا حق ادا کیا یا نہیں، ذرا اس کے دفتر سے اس کی نیکیاں لے کر کے دیکھ کہ تیری ایک تجھے جو میں نے بحیثیت نعمت اسے دیا تھا، تو تجھ جیسی نعمت کی اس کی زندگی کی نیکیاں اس کا حق ادا کی یا نہیں، ذرا اسے دیکھ. نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، حالانکہ نیکی اور گناہ دونوں پلڑے میں رکھے جائیں گے، دونوں دفتر کو، تو گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ. لیکن جب نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور نیکیوں کے دفتر کو، تو نیکیاں کم ہو جائیں گی. ایک نعمت کے بدلے نیکیاں کم ہو جائیں گی. جس بندے کی نیکیاں ہوں گی اور نعمت کے مقابلے کے اندر اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، میرا کریم فرمائے گا اے نعمت اب اس بندے سے کیا کیا جائے. تو وہ نعمت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں میرا حق ادا نہیں کی، اس لیے میرے کریم اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو میرا کریم فرمائے گا اے نعمت میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا،
اور میں کریم ہو کر اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ بندہ اللہ کے کرم سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، کان اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب ایک نعمت کا حق ہماری زندگی کی ساری نیکیاں ادا نہیں کر سکتی تو ان ساری نعمتوں کا حق ہم کس طریقے سے ادا کر پائیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہماری پراپرٹی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہماری پراپرٹی، ہماری ملکیت ہے؟ یہ سب قدرت کی امانت ہے، یہ سب قدرت کی امانت ہے۔ اسے اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے خرچ کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوستی غلط لوگوں سے اگر کی گئی تو وہی دوست جو بد کرداری کی دہلیز پر لے جائے گا اور بری عادتوں کے اندر گرفتار کر دے گا، جسے ہم نے اپنا جگری دوست سمجھا تھا۔ قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قیامت کے دن اس دوست کی سچویشن کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ میں اس وقت ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت چھوٹی عمر سے لے کر کے 30 سال تک کے جوان بھی نظر آ رہے ہیں اور بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اے جوانوں، میں تم سے خاص طور پر گزارش کروں گا، خبردار پکچر دکھانے والے سے دوستی مت کرنا، گندی پکچریں فارورڈ کرنے والے سے دوستی مت کرنا، سگریٹ پینے والے سے دوستی مت کرنا، گٹکھا کھانے والے سے بچنے کی کوشش کرنا، تمہیں برائی کی دہلیز پر لے جانے والے کو اپنا دوست کبھی تصور نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور کریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ مزدوری کرتا تھا، لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا اور لوگوں کے سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیتا تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا، بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو دوسروں کے سامان اٹھا کر دوسروں کے گھروں تک پہنچاتے دیکھتا تھا تو بیٹے کے دل کے اندر ایک عجیب سی کسک پیدا ہوتی، کیا میرا باپ دوسروں کا سامان اٹھانے ہی کے لیے ہے؟ کاش کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میرے باپ کو یہ مزدوری کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور اس کے بعد اس نے سوچا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کوئی دکان خرید سکوں، فیکٹری قائم کر سکوں، اب میرے پاس ایک ہی صورت ہے کہ میں جی جان لگا کر کے محنت کروں، تن توڑ محنت کروں اور علم حاصل کروں اور علم کے ذریعے میں کامیابی کی دہلیز پر پہنچوں۔ وہ بچہ محنت کرنا شروع کرتا ہے اور محنت کرتے کرتے کامیابی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اور جب بہترین نمبرات کے ساتھ ایس ایس سی میں پاس ہوا، اس کے میرٹ لیسٹ میں آیا، پھر اس کے بعد اس نے تعلیم میں محنت کی، 12 کے اندر اچھے پرسنٹیج لایا، اور اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھا، اور اس کے بعد اس نے ایم بی اے کیا۔ ایم بی اے کرنے کے بعد ایک کمپنی میں اپلائی کیا، اسے جاب مل گئی۔ اللہ اکبر، جاب ملتے ہی اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آج کے بعد آپ کو مزدوری نہیں کرنی، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت اچھی نوکری عطا فرما دی ہے۔ اب اس بچے کی سچویشن یہ ہے، مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا ہے، عالم سے بھی ملاقات کرتا ہے، امام صاحب کی دستبوسی بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدھے راستے کا مسافر ہے، کماتا گیا، گھر لیا، اس کے بعد ماں باپ کو حج کرایا، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، گھر والے
والے بھی خوش ہیں, رشتہ دار بھی خوش ہے, محلے کا ہر شخص یہ کہتا ہے کاش اس جیسا نوجوان اللہ ہر ماں باپ کو عطا فرمائے. آپ سوچ سکتے ہیں ایسے نوجوان کی تمنا کون نہیں کرے گا. وہ زندگی گزار رہا ہے, ماں خوش ہوتی ہے, ہر کوئی آتا ہے. اے خاتون ذرا یہ تو بتا تو رات کو اٹھ کے کون سی دعا پڑھتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایسا نیک بچہ عطا کیا. اس کے باپ سے لوگ کہتے تمہاری کون سی نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایسا نیک بیٹا عطا کیا. باپ بھی خوش ہوتا, ماں بھی خوش ہوتی, اس کی ترقی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد رشتہ تلاش کیا گیا, اچھی عورت لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی. اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے آنگن کے اندر بچے کھیلنے لگے, ترقی ہو رہی ہے. ماں کے لیے زیورات بنائے جا رہے ہیں, بیوی کے لیے زیورات بنائے جا رہے ہیں, بچوں کو اچھی اسکول میں علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے, سب خوش ہو رہے ہیں. بچے بھی جاتے ہیں تو لوگ انہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. دن گزرتے جا رہے تھے, اس کے بعد اسے محسوس ہوا ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں, فیملی بڑھ رہی ہے. اس شخص نے سوچا اب اس کمپنی کی بجائے دوسری کمپنی میں ہم جاب کے لیے اپلائی کریں, ہو سکتا ہے اچھی سیلری مل جائے. دوسری کمپنی میں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا, اسے بڑی پوسٹ پر جاب مل گیا اور اس کے بعد وہ وہاں پر چلا گیا. اللہ اکبر, مینیجر کی پوسٹ پر مینیجر کی پوسٹ اسے ملی اور بڑی نوکری اسے نصیب ہو گئی. اس کے بعد وہ زندگی گزار رہا تھا. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسری کمپنیوں کے مینیجر نے اس سے کہا کہ آج رات کو ہم باہر ڈینر لیتے ہیں, رات کا کھانا ہوٹل میں کھائیں گے. اس نے رعایت کرتے ہوئے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ڈینر پر وہ چلا گیا. جانتے ہیں آپ, وہ ڈینر پر گیا, جیسے ہی دونوں دوستوں کے ساتھ وہ ڈینر پر پہنچا, جیسے ہی ٹیبل پہ پہنچے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی ویٹر آیا تو ان دونوں نے کہا شراب منگوائی, اس کے لیے بھی منگوائی. اس شخص نے کہا میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا, میں اسے نہیں پیتا, یہ سب چیزیں میرے لیے صحیح نہیں ہیں, میں ان چیزوں سے بچتا ہوں. تو نوجوان دوسرے دونوں مینیجر نے اس سے کہا یار بڑے عجیب آدمی ہو, تم یہ بتاؤ اتنا پیسہ کما کے کرتے کیا ہو؟ کہا میں اپنے بیوی بچے اور ماں باپ کے ساتھ اپنے پیسوں سے خوش ہوں. اس نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو, ظالم اپنے پیسوں سے عیش کر لے, یہ نوکری اور یہ پیسے بار بار نہیں ملا کرتے اور یہ عمر بھی بار بار نہیں ملا کرتی. اس نے کہا میں یہ ساری چیزوں سے دور ہوں, لیکن ان لوگوں نے اس پر پریشر ڈالنا شروع کیا. اور پھر ایک نے کہا یار یہ مرد ہو تو پیے گا نا, بس اتنا کہنا تھا. اس کی مردانگی اسے محسوس ہوئی کہ اب تو مجھے پی کر بتانا چاہیے, اور یہ کہتے ہوئے اس نے پورا گلاس شراب کا پی لیا. اور شراب کا پورا گلاس پینے کے بعد اب اس کی عادت روز کی بن گئی, اب روز شراب پی رہا ہے, رات کو شراب پیتا ہے, دن کو شراب پیتا ہے. آہستہ آہستہ بینک کے باس کو پتا چل گیا, آہستہ آہستہ کمپنی کے باس کو پتا چل گیا کہ یہ شراب کا عادی بن چکا ہے, بے پناہ شراب پیتا ہے. اس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا. اب نوکری سے نکالنے کے بعد جہاں کہیں بھی وہ اپلائی ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارا سرٹیفکیٹ بتاؤ کہ تم کو اس کمپنی سے کیوں نکالا گیا. اللہ اکبر, سرٹیفکیٹ بتانے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ شرابی ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے نکال دیا گیا. اب رفتہ رفتہ بے روزگاری کی وجہ سے, بیکاری کی وجہ سے, گھر میں رہنے کی وجہ سے ماں بھی افسردہ ہے, باپ بھی افسردہ ہے. اب پہلے ماں کے زیور بیچتا ہے, پھر بیوی کے زیور بیچتا ہے, شراب کے بغیر جی نہیں پاتا. اب شراب اس کی فطرت میں. اب پوزیشن یہ ہے, جو ماں کل تک فخر کے ساتھ دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھا کرتی تھی اب گھر سے باہر نہیں نکلتی, باپ گھر کی چار دیواری میں قید ہو گیا, بچے شرمندہ ہو رہے ہیں اور بیوی منہ چھپاتی زندگی گزار رہی ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. بچوں سے ان کے دوسرے دوست کہا کرتے تھے یار ہم نے سنا تمہارا باپ شرابی بن چکا ہے, تمہارا باپ شراب کا عادی بن چکا ہے. بچے اسکول جانے سے کترانے لگے. آپ ذرا دیکھو زندگی تبدیل ہوتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ سب کچھ بک چکا. ایک رات ماں نے اور باپ نے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اس غریبی کو لاکھوں سلام جس کے اندر بچہ تو سیدھے راستے پر تھا, دولت نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا, دولت نے میرے بچے کی زندگی برباد کر دی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ رات کو اتنی شراب اس نے پی لی تھی کہ شراب پینے کے بعد گھر کی طرف بڑھتے بڑھتے
पैर फिसले और घर के करीब की नाली में जाकर के गिर गया। अल्लाह अकबर, फज्र की नमाज तक वहां पर वो पड़ा रहा। मस्जिद के इमाम साहब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, देखा वही भोला भाला नौजवान शराब का आदी बन जाने के बाद आज गटर के पास पड़ा हुआ है, उस पर पानी छिड़का। इमाम साहब को तरस आ गया, पानी छिड़का, उसे होश में लाए और लाने के बाद बोले बेटे तूने क्या अपनी जिंदगी बना ली, छोड़ दे शराब। वो कहता है हजरत मैं क्या बताऊं, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी मेहनत की, शराब छुटती नहीं। और उन्होंने बहुत सर सहलाया, उन्होंने प्यार से समझाया और समझाने के बाद बताया बेटे तवज्जो थोड़ी सी हटा दो, शराब की आदत निकल जाएगी, तवज्जो थोड़ी सी मुंतकिल कर दो, शराब की आदत हट जाएगी। उसने कहा हुजूर मुझे बताएं। कहा सबसे तवज्जो हटाकर हुजूर की तरफ तवज्जो कर लो, गुंबदे खदरा की तरफ तवज्जो कर लो, इसलिए कि जानते हो तुम मक्का मुकर्रमा के अंदर मदीने मुनव्वरा में जब तक शराब की हुर्मत के हवाले से आयत नाजिल नहीं हुई थी लोग पानी की तरह शराब पीते थे। लेकिन जब रसूल आजम ने बिलाल से कहा मदीने में आवाज लगा दो आज से शराब हराम है, तो जिनके हाथों में शराब के प्याले थे छोड़ दिए, मटके थे तोड़ दिए, मुंह में थी फेंक दी। उनसे पूछा गया ये तो बताओ कि बचपन की आदत जाती नहीं, तुमने शराब क्यों छोड़ दी? उन्होंने जवाब दिया शराब के नशे से ज्यादा हमें मोहब्बत रसूल का नशा है, और जब ये नशा चल जाता है तो कोई भी आदत हो हम छोड़ने के लिए उसे तैयार हो सकते हैं। रसूल आजम के दीवानों, बड़े बड़ों को मैंने तबाह होते हुए गलत दोस्तों की वजह से देखा है। छोड़ दो उनकी दोस्ती, जिनकी दोस्ती की बुनियाद पर तुम्हारा दामन गुनाहों से आलूदा हो जाए, जिनकी दोस्ती की बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी मां बाप के लिए एक टेंशन का जरिया बन जाए। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जो सीधे रास्ते पर चलते हैं और उन्हें कोई दोस्त गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, और वो गलत रास्ते पर जाने के बाद अगर कल बरोज़े क़यामत जहन्नम के मुस्तहिक हुए और रब इरशाद फरमाएगा तेरी बदामालियों की बुनियाद पर तू जहन्नम का हकदार है, तो वो बंदा कहेगा मेरे मौला मैं सीधा था, मैं नेक था, मैंने फलां से दोस्ती की, मेरे उस दोस्त ने मुझे गलत आदतों में डाल दिया। आज तेरी बारगाह में मेरी इल्तिजा है मेरे मौला, जहन्नम में तू मुझे जहां रखेगा ना, मेरे उस दोस्त को भी जहन्नम में वहीं रखना, इसलिए कि उसकी दोस्ती की वजह से मैं बर्बाद हुआ। क्या यह सच नहीं? 10th और 12th के अंदर बच्चे अच्छे परसेंटेज लाते हैं और फिर कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों की संगत में पड़ जाते हैं, पीरियड बंक करते हैं, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, पार्कों में बैठे रहते हैं, घूमने लग जाते हैं। मां समझ रही है बेटा स्कूल गया है और बेटा कहीं आवारा गर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, नमाज अपनी जगह पर अफजल है, रोजा अपनी जगह पर अफजल है, सदकात और ज़कात और हज अपनी जगह पर मकाम रखते हैं, लेकिन याद रखें अच्छों की सोहबत भी अपनी जगह मकाम रखती है और बुरों की सोहबत का असर भी इंसान की जिंदगी पर गालिब होता है। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, बदअकीदों की दोस्ती से बचो, बद अमल की दोस्ती से बचो, खुश अकीदा और नेक लोगों की दोस्ती को इख्तियार करो। अगर तुम ये इख्तियार करोगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, अच्छे दोस्त की वजह से सिर्फ तुम्हारी दुनिया नहीं संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज इस इज्तिमा के अंदर मैं ऐसे हजारों नौजवानों के बारे में बता सकता हूं जो तन्हा नहीं आए, अपने दोस्तों को भी इस इज्तिमा में साथ लेकर के आए। मुझे बताओ, इस इज्तिमा में जो तुमको लाया है वो तुम्हारा सच्चा ही दोस्त होगा, इसलिए कि यहां ला करके
اس نے تمہیں نماز، اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر سننے کا تمہیں موقع عطا کیا، لیکن وہ دوست جو سنیما گھر میں لے کر کے جائے وہ تمہارا دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی دوستی تمہارے لیے مفید نہیں۔ تو آج کا میرا پیغام یہی ہے،